Assalamu alaikum guys, you are watching Parinabatul Nazish. We are discussing the crux of education. We will discuss page number 151 today. It's the educational psychology part, that is 169 says that experience of sharing same bad feelings of others is empathy. اگر آپ جو ہے نا اپنی زندگی میں ہونے والے جو برے احساسات ہیں، فیلنگس ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو یہ ایمپتھی کہلائے گا۔ 170 ability to feel what other feel is empathy. اسی طرح سے کسی کے بھی جذبات کو محسوس کرنا جو دوسرے محسوس کر رہے ہیں اسی انداز میں، یہ بھی آپ کی ایمپتھی یا رحم دلی کہلائے گی۔ 171 says diagram represents student understanding of concept is concept mapping. اگر ڈائیگرام کی مدد سے ہم بچوں کے کنسیپٹس کلیئر کرتے ہیں تو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو، تو یہ کنسیپٹ میپنگ کہلائے گا۔ 172 says occurring of two or more events at same time is contiguity. ٹھیک ہے، کسی بھی ایونٹ کا ایک یا دو دفعہ سے دو دفعہ ہونا، ایک یا دو ایونٹس کا جو ہے نا ایک ہی وقت میں ہونا کنٹیجیٹی کہلاتا ہے۔ 173 says ability to make rational decisions is critical thinking. کسی بھی معاملے میں اچھے فیصلے کرنا جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کی نشانی ہے، اسے کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔ 174 says thinking backward from into beginning is reversible thinking. وہ تھنکنگ جو ہم جو ہے نا پیچھے سے آگے کی طرف سوچتے ہیں تو اسے ہم ریورسیبل تھنکنگ یعنی الٹا سوچنا کہتے ہیں۔ 175 says thinking in variety of directions on a single idea is divergent thinking. ایک ہی وقت میں ایک ہی آئیڈیا پر آپ مختلف زاویے سے سوچتے ہیں تو یہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ کہلائے گی۔ 176 says getting knowledge from various directions for conclusion is convergent thinking. ایک ہی معاملے میں آپ مختلف زاویوں سے معلومات اکٹھے کرتے ہو کسی فیصلے کے لیے، کسی کنکلوژن میں پہنچنے کے لیے، تو یہ آپ کی کنورجنٹ تھنکنگ کہلائے گی۔ 177 پرسن ہو ڈیمونسٹریٹ بیہیویئر فار ادرس اس ماڈل. وہ شخص جو خود کر کے دکھاتے ہیں دوسروں کو، اسے ہم ماڈل کہیں گے۔ 178 آبزرونگ اینڈ امیٹیٹنگ ادرس بیہیویئر از ماڈلنگ. دوسرے کے بیہیویئر کو کاپی کرنا، امیٹیٹ کرنا یا آبزرو کرنا ماڈلنگ کہلائے گا۔ 179 says demonstrating how to think and do a task is cognitive modeling. کہ کسی بھی چیز کو ڈیمونسٹریٹ کرنا کہ کس طرح سوچا جاتا ہے اور کس طرح سے کام پورا کیا جاتا ہے، اسے ہم کوگنیٹیو ماڈلنگ کہیں گے۔ بچوں میں جو ہے نا یہ اکثر ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں کلاس میں، یہ طریقہ ہم کوگنیٹیو ماڈلنگ کے ذریعے سے بھی بچوں کو اویئر کر سکتے ہیں چیزوں کے حوالے سے اور معلومات دے سکتے ہیں۔ 180 says instruction one gives itself to perform complex behavior is self instruction. ٹھیک ہے نا، جو انسٹرکشن دیتا ہے ایک بندہ اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، کمپلیکس بیہیویئر وغیرہ کو پرفارم کرنے کے لیے میں کیا کروں گے، کیسے کروں، کس طرح کروں، اور اس طرح کی پلاننگ کرتا ہے اور خود کو ڈائریکشن دیتا ہے، یہ سیلف انسٹرکشن کہلائے گا۔ آبزرونگ اینڈ ریکارڈنگ آن بیہیویئر از سیلف مانیٹرنگ. اپنے ہی بیہیویئر کو آبزرو کرنا اور اس بیہیویئر کو آبزرو کرنا، ریکارڈ کرنا سیلف مانیٹرنگ کہلائے گا۔ 182 says judgment of own performance اور بیہیویئر سیلف ایویلویشن. اپنے ہی بیہیویئر کو، اپنے ہی پرفارمنس کو جج کرنا سیلف ایویلویشن کہلاتا ہے۔ ڈیزائر فار سوشل سیکورٹی لو اینڈ رسپیکٹ از نیڈ فار ریلیٹڈنیس. یہ جو ہے نا میسلو کی جو ہیرارکی آف نیڈس تھی اس میں یہ پوائنٹ بھی شامل تھا کہ کسی بھی شخص کی خواہش کہ وہ سوشل سیکورٹی حاصل کرے، لو حاصل کرے، رسپیکٹ حاصل کرے، اسے نیڈ فار ریلیٹڈنیس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو بعد میں ERG کے نام سے دوبارہ جو تھیوری پیش کی گئی تھی ابراہم میسلو کے بعد، اس میں جو ہے نا نیڈ آف ریلیٹڈنیس بھی شامل ہے۔ 184 says desire for friend relationship with others is need for affiliation. جو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ فرینڈ ریلیشن شپ رکھے دوسروں کے ساتھ، اس طرح کی یہ جو نیڈ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اسے نیڈ آف ایفیلیشن کہا جاتا ہے۔ اوکے 185 says desire for acceptance from others is need for approval. ٹھیک ہے، دوسروں سے کوئی بھی جو ہے نا یہ خواہش ظاہر ہو کہ دوسرے مجھے ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے، مجھے قبول کریں، میری بات مانیں، تو اسے ہم نیڈ فار اپروول کہتے ہیں۔ 186 says okay page number 186 says that all sources that contribute to
all sources that contribute to student learning is instruction. تمام چیزیں جو کسی بھی بچے کی تعلیم میں یا نالج میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں سیکھنے کے عمل کے دوران، وہ تمام انسٹرکشن کہلائیں گے. 187 says giving instruction a student expect is expository instruction. کہ بچہ جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے اسی حساب سے آپ انسٹرکشن اگر دیتے ہو بچے کو تو یہ ایکسپوزیٹری انسٹرکشن کہلائے گا. 188 says beginning with complex problem to basic skill is top down instruction. آپ جو ہے نا مشکل پیچیدہ اسٹیپ سے آسان اسٹیپس کی طرف آتے ہو، پیچیدہ اسکلس پہلے سکھاتے ہو، آسان بعد میں سکھاتے ہو. اس عمل کو ہم ٹاپ ڈاؤن انسٹرکشن بھی کہتے ہیں. بگننگ وتھ بیسک اسکلس ٹو کمپلیکس از باٹم اپ انسٹرکشن. اس کے بالکل اپوزٹ ہے. آپ بیسکس پہلے سکھاتے ہو کسی بھی چیز کے، پھر کمپلیکس اور پیچیدہ چیزیں سکھاتے ہو تو یہ باٹم اپ انسٹرکشن کہلائے گا. ڈیزائرڈ آؤٹ کم آف اے لیسن از انسٹرکشنل آبجیکٹیوز. آپ کسی بھی چیز کو پڑھاتے ہو بچے کو. 190 کیا کہہ رہا ہے؟ ڈیزائرڈ آؤٹ کم آف اے لیسن، یعنی کہ اور آپ جو چاہتے ہیں، آپ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹرکشنل آبجیکٹیو ہے. جیسے کہ آپ نے کہا املا دے دیا، آپ کا مقصد ہے کہ بچہ جو ہے نا املا لکھنا سیکھ سکے، جو الفاظ ہیں اس کی صحیح ہجے لکھ سکے، تو یہ آپ کا انسٹرکشنل آبجیکٹیو کہلائے گا. 191 says desired long term outcome of instruction is an instructional goal. کوئی لانگ ٹرم اگر جو ہے نا آؤٹ کم ملتا ہے ہمیں کسی بھی انسٹرکشن کا تو یہ انسٹرکشنل گول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لمبا عرصہ لیتا ہے، وقت زیادہ لیتا ہے. نالج آنسرز واٹ ٹو ٹیچ، یعنی کہ کوئی بھی نالج جو آپ کا جواب دیتا ہے کیا پڑھانا ہے، یہ کنٹینٹ نالج کہلائے گا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جتنا بھی نالج ہوگا اس ٹاپک کے حوالے سے وہ تمام کنٹینٹ نالج کہلائے گا. 193 says knowledge answers how to teach. نالج جواب دیتا ہے کیسے پڑھانا ہے. یہ پیڈاگوجیکل نالج ہے. ٹھیک ہے، آپ کیسے پڑھاتے ہیں، آپ کو طریقہ پتہ ہے. اگر میتھس پڑھا رہے ہو، آپ سائنس پڑھا رہے ہو، کون سا سبجیکٹ پڑھا رہے ہو، کون سا ٹاپک پڑھا رہے ہو، تو آپ کو اگر طریقہ پتہ ہے پیڈاگوجیکل نالج کہلائے گا. ایبلٹی ٹو تھنک اینڈ سالو پرابلمز وداؤٹ ادرس ہیلپ از سیلف ریگولیشن. کسی کی مدد لیے بغیر سوچنا اور اس کو حل کرنا، مسائل کو، پرابلمس کو سیلف ریگولیشن کہلائے گا. 195 مینس آف لوکس از لوکیشن. ٹھیک ہے، لوکس کا کیا مطلب ہے؟ لوکیشن کو کہا جاتا ہے. 196 says promoting without considering the achievement is social promotion. بغیر کسی مقصد کے حصول کے سوچے بغیر آپ اگر سیکھتے جاتے ہیں، نالج سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز اچیو کرتے ہیں تو یہ سوشل پروموشن کہلائے گی. 197 says student tutored by another student of same age is peer tutoring. کوئی بچہ جو ہے نا سیم ایج کا، سیم کلاس کا دوسرے کو سکھاتا ہے، یہ peer tutoring کہلائے گا. Students of same age take turn as tutor and tutor is reciprocal peer tutoring. یہ جو طریقہ ہے، ایک دفعہ فار ایگزامپل ایک بچے نے ایز اے ٹیچر پڑھایا ایک دوسرے کو، پھر دوسرے نے پہلے کو پڑھایا، تو یہ جو ہے نا reciprocal peer tutoring کہلائے گی. Younger students tutored by older students is cross age tutoring. ٹھیک ہے، اگر بڑے بچے چھوٹے بچوں کو سکھا رہے ہیں تو اسے ہم کراس ایج ٹیوٹرنگ کہیں گے. Question number 200 says ability to succeed despite many risk factors is resilience. ٹھیک ہے، بہت سارے رسک فیکٹر ہونے کے باوجود جو کامیابی حاصل کرتے ہیں اسے ریسائلنس کہا جاتا ہے. 201 says education that teach value of cultural diversity is multicultural education. وہ کوئی بھی ایسے ایجوکیشن جو بہت ساری چیزیں ہمیں وبائک وقت سکھاتے، بہت سارے جو ہے نا ایجوکیشن سکھاتا ہے، جسے ہم ملٹی کلچرل ایجوکیشن کہتے ہیں. 202 says socially approved behavior related to one gender is سیکس رو بیہیویئر اس کو کہا جاتا ہے. سوشلی اپروو بیہیویئر جو ہوتا ہے کسی ایک جینڈر کے حوالے سے، تو یہ اس کو ہم جو ہے نا سائیکالوجی کی زبان سے میں جو ہے نا سیکس رو بیہیویئر کہیں گے. یعنی کہ فار ایگزامپل لڑکیاں ہمیشہ کھانا ہی بنائیں، لڑکے ہمیشہ باہر کے کام کریں، لڑکے ہمیشہ بلو پینٹ پہنیں، ٹھیک ہے، لڑکیوں کے پنک کلر پسند کیا جائے. اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ بنتا ہے، یہ سوشل اپروو بیہیویئر یہ جو ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے نا سیکس رو بیہیویئر کہتے ہیں. تھینکس فار واچنگ گائز. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز. اسی کتاب کی بہت سارے پلے لسٹ آپ کے پاس اپلوڈ ہو چکی ہے. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ سے پیج نمبر وائز آپ جو ہے نا پوری بک اسٹڈی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.